السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز کے فورم سے آپ خوش آمدید کہتے ہیں. عمومی طور پر ٹیوزڈے کی ایوننگ کو میری آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، مگر کوئی نہ کوئی پروگرام تو ہمارے یہاں پہ چلتا ہی رہتا ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں یا ہمیں کسی سے بہت فیض مل رہا ہوتا ہے یا ہمیں کوئی اپنا اس میں بہت ہی فائدہ نظر آتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کشید کر لیں، زیادہ سے زیادہ رفاقت حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا لیں. ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فرائیڈے سے ہمارے ایک گیسٹ آئے ہوئے ہیں یو کے سے، اور کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں. اور میں آج ان سے یہ سوال کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب، اور میں ذکر کرتا چلوں ڈاکٹر رحیل کریم ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ فرائیڈے کو تھے. ویری یعنی ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس دن مدعو تھے، مگر کیونکہ ڈاکٹر صداقت سے پرومس کیا تھا کہ ہی ول کم ٹو آور شو، تو انہوں نے وہ وہاں پہ اس اپنی جو کمٹمنٹ تھی اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس تشریف لے آئے. تو اس کے لیے بھی بہت بہت آپ کا میں مشکور ہوں، اور ولنگ ویز کی طرف سے مشکور ہوں. اور پھر منڈے کو ڈاکٹر صاحب گریسڈ اس ڈسپائٹ ہز ویری بزی اسکیجول، اور آج پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیا. اصل میں ڈاکٹر صاحب پتہ ہے کیا چکر ہے، آپ نے چلے جانا ہے، پھر آپ نے اگلے مہینے کا ہم سے وعدہ تو کیا ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو یو ول بی ایبل ٹو میک اٹ اور ناٹ بیکاز آف یور ویری ہیوی اسکیجول. تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وائل یو آر ہیئر وی کین تھریش آؤٹ فیو تھنگس، وی کین گیٹ ہولڈ آف یور نالج اینڈ وی کین اسپریڈ اٹ، ڈسیمینیٹ دس نالج. مجھے بھی خوشی ہے جی ٹو بی ہیئر، تھینک یو فار انوائٹنگ می. The pleasure is mutual. ڈاکٹر صاحب کے متعلق ایک دفعہ پھر سے تعارف کراتا چلوں میں کہ ڈاکٹر رحیل کریم انہوں نے MBBS کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج سے کیا. اس سے پہلے آپ HSN میں بھی تھے؟ میں جی سینٹ اینتھنیز فارمن کرسچن کالج FCC. زبردست زبردست. تو ڈاکٹر صاحب کا میں نے کہا میں خود بھی ساری معلومات حاصل کرتا چلا جاؤں. اور ڈاکٹر صاحب کیمکولین ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو ہے یہاں پہ ہاؤس جاب میو میں کی، اور اس کے بعد انگلینڈ تشریف لے گئے. اور ڈاکٹر صاحب کا ایک تعارف میں اندر سے بڑی لیڈنگ بزنس فیملی جو ہے اس کے ڈاکٹر صاحب جو ہے چشم چراغ ہیں، ایچ کریم بخش کے جو ہیں چشم چراغ ہیں. تو میں کہ ڈاکٹر صاحب ساری گلاں دستے. ٹھیک ہے سر. ویسے تو جو آپ کو جانتے ہیں وہ تو آلریڈی دے نو یو. تو ڈاکٹر راحیل کریم ممبر رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ فرام UK، اور وہاں پہ درس و تدریس کے ساتھ بھی ہیں. وہاں پہ جو رائل سائیکیٹرسٹ کالج ہے وہاں پہ لیکچرز بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ NHS میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، یعنی جو نیشنل ہیلتھ سروے آف UK ہے اس میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں. تقریباً 2 دہائیوں سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور آن ہر میجسٹیز سروس جو ہے وہ بتا رہے تھے کل کہ جو ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں کورٹ میں ایک ایکسپرٹ وٹنس ایز اے سائیکیٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے کہ از دا پرسن ہو ہیز بین براٹ ٹو دی جسٹس از ہی فرم آف مائنڈ، پیچھے کوئی پرابلم تو نہیں ہے. سو ہی گیوز ہز ورڈکٹ، ہی رائٹس ڈاؤن ایز اے ڈاکٹر، ایز اے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہے مانچسٹر میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس رن کرتے ہیں، اور ہارلے اسٹریٹ لنڈن میں بھی اپنی پرائیویٹ پریکٹس رن کرتے ہیں. وی آر سو گلیڈ ٹو ہیو ہم ہیئر. آج ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ساتھ 2 ہونہار بچے موجود ہیں، مس سائرہ سلطان، شی از اے کلینکل سائیکالوجسٹ، اور ادھر جو ہے عامر ہاشم، ہی از آلسو کلینکل سائیکالوجسٹ. ونڈرفل. اور دے ور ویری فونڈ کہ آج جو ہم سبجیکٹ کر رہے ہیں آپ سے ڈسکس، ڈیول ڈائگنوسس، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ولنگ ویز جو ہے ریہیب سینٹر ہے، سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹ سینٹر ہے، اور اس میں ہمارے پاس زیادہ تر جو پیشنٹس ہوتے ہیں انڈور وہ تو ایڈکشن ریلیٹڈ پرابلم سے ہوتے ہیں، بٹ فیو آف دیم ان بٹوین سائیکیاٹرک النیسز بھی ہوتی ہیں. مگر آپ سے جو آج پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جن لوگوں کو سبسٹنس ایبیوز پرابلم ہوتا ہے یہ واحد ان کا مسئلہ ہوتا ہے، یا اس کے پس منظر میں کچھ اور بھی سائیکیاٹرک مسائل نظر آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب از اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. یہ آپ سمجھ لیں کہ سبسٹنس مس یوز اور ذہنی بیماری کا چولی دامن کا ساتھ. ٹھیک ہے جی. اینڈ آئی سے دیٹ ود اے لاٹ آف کنوکشن کہ سبسٹنس مس یوز بہت سال کام کرنے کے بعد مجھے ابھی تک شاید کئی دفعہ نہیں سمجھ آتی کہ سبسٹنس مس یوز پہلے آیا
یا ذہنی بیماری پہلے آئی. So it is as difficult as it is to differentiate between the two. اور اس کی میں کچھ وجوہات آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ورچولی تمام تر سائیکیاٹرک النیسز ہیں یا جو بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں، دے کین بی ایسوسیٹیڈ ود سبسٹنس مس یوز. میں آپ کو ایگزامپلس دیتا چلوں اور اس کے بیسس پہ آئی ایم شیور لیٹر آن سوالات بھی ہوں گے. لیٹس سے somebody جو کہ ایک انگزائٹی کا مریض ہے، وہ اپنی انگزائٹی کے لیے ٹریٹمنٹ تلاش کر رہا ہے. وہ کیمسٹ کے پاس جائے گا، وہ اسے کہے گا کہ یار تو ایز اینکس لے لے تو ٹھیک ہو جائے گا، ایلگزوٹنل لے لے تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ گھر جاتا ہے، 2 گولیاں کھاتا ہے، ہی فیلز بیٹر، اور اس کو لگتا ہے یار مسئلہ حل ہو گیا. سو سملرلی ایک شخص جو ڈپریسڈ ہے، وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے یا کہیں سوشل اوکیزن میں جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے یار تھوڑی سی الکوہل پی لو، یا تھوڑی سی تم یہ لے لو، کوئی کوکین لے لو یا ایکسٹیسی لے لو تو تم بہتر فیل کرو گے، چھوڑو کیا دوائی وائی کھانی. اینڈ ہی اسٹارٹس ٹو فیل بیٹر. سو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو اسکیزوفرینیا کا ماڈل ہے، بیماری کا ماڈل، یہ بہت ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ ایسے پروڈیوس کیا گیا کہ کچھ لوگوں کو ایمفیٹامینز دی گئیں، اور ایمفیٹامینز نے برین میں وہی کام کر کے دکھایا، وہی سمٹمز یا علامات پروڈیوس کی جو اسکیزوفرینیا جیسی بیماری میں ہوتی ہیں. Is that right? ایبسولوٹلی رائٹ. تو وہ جو ایمفیٹامین ہے وہ اسی ڈوپامین سسٹم کو افیکٹ کرتی ہیں جس سے اسکیزوفرینیا ڈیولپ ہوتا ہے. سو دس از جسٹ ٹو گیو یو اے فیو ایگزامپلز. انگزائٹی، ڈپریشن، اسکیزوفرینیا. اب بائیپولر النس کی مریضوں کی بھی آپ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے مینشن کرنا. جی. یہاں لوگ غمی خوشی دونوں میں نشہ کرتے ہیں. جب وہ اداس ہوتے ہیں وہ غم کو بھلانے کے لیے کرتے ہیں، جب وہ خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اٹ از ٹائم ٹو سیلیبریٹ. سو آئدر ویز، بٹ پرائمریلی میں نے یہ دیکھا ہے جو کہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، جو کہ بائیپولر النس کا ایک زیادہ تر حصہ ہوتا ہے، وہ سبسٹنس مس یوز کے ساتھ بہت لنکڈ ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کہیں ذہنی بیماری گم ہو جاتی ہے، وہ پس پردہ چلی جاتی ہے، اور جو ایڈکشن کا مسئلہ ہے وہ آگے بالکل صحیح ہے. اور وہ اس طریقے سے حاوی ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کی جو ذہنی بیماری ہے وہ نہ نظر آتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ ہم ایکس رے پہ دیکھ پاتے ہیں. تو جو پریڈومیننٹ آؤٹ ورڈ پکچر ہے دنیا کے لیے یا اس کے ریلیٹیوز کے لیے، وہ سبسٹنس مس یوز کی ہوتی ہے کہ جی اے نشئی ہے گئے، اے استعمال کردہ ہے، او استعمال کردہ ہے، او استعمال کردہ ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یار یہ ڈپریشن کا مریض تھا، یا یہ بائیپولر کا مریض تھا، یا یہ اسکیزوفرینیا کا مریض تھا، لہٰذا اس کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنس گیا. سو یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ جو ڈیول ڈائگنوسز میں جہاں دونوں بیماریاں یعنی کہ سبسٹنس مس یوز اور ذہنی بیماری اکٹھی ہیں، اس میں جو فائنل پریزنٹیشن ڈاکٹر کے پاس آتی ہے یا معالج کے پاس آتی ہے یا جب فیملی کو واضح ہوتی ہے، وہ سبسٹنس مس یوز کی یا نشے والی پریزنٹیشن پریڈومننٹلی آتی ہے. اور امپورٹنٹ ہے یہ بات میرا کہنا کہ یہ کانکرنٹ ڈیزیزز ہیں، اکٹھی آتی ہیں بیماری. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مینٹلی ایل شخص سکون تلاش کر سکتا ہے، اور سبسٹنس مس یوزر جو کہ ذہنی طور پہ بیمار نہیں ہے، ایمفیٹامین جیسی دوائیاں لے کے اسکیزوفرینیا جیسا ماڈل ڈیولپ ہو سکتا ہے. جو کینیبس لے سکتا ہے وہ چاہے عادتاً لیتا ہو، اس میں سائیکوسس ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی انٹیگرل چولی دامن. ہاں. اور maybe I'll address questions as they come. But میں نے پہلے بھی شاید پروگرام میں ذکر کیا ہو کہ انسان کا ذہن پروگرامڈ ہے نشے کے لیے. یا آپ کو میری بات بہت عجیب سی لگے گی،
برین میں ریسیپٹرز ہیں باقاعدہ جو کہ جن کو اوپیٹ ریسیپٹرز کہتے ہیں، جو کہ درد سے یا جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ انڈورفنز ریلیز ہوتی ہیں، وہ ان ریسیپٹرز پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو سکون یا اچھا پن محسوس ہوتا ہے. تو کچھ ہیومن ڈیزائن بھی ڈیفیکٹیو ہے. میں قدرت کو اس کا دوش نہیں دے رہا، بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ تھوڑی سی کچھ لوگوں میں جینیٹک پروپینسٹی بھی ہے، اور کچھ لوگ عادتاً یا شخصیتاً بھی زیادہ مائل ہوتے ہیں. آپ نے تو دیکھا ہی ہے اس کام کو. سو I'll leave it at that and maybe allow you to ask. عامر ہاشمی ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، مگر میں ایک سوال پوچھ لوں پھر دونوں اس کے بعد آپ دونوں کراس فائر کرنا. سر مجھے جو سوال کرنا ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اب یہ جانچنا مشکل ہے کہ پہلے نشے کی بیماری کی طرف وہ گیا یا اس نے تلاش کیا اپنا کوئی ڈھارس، کوئی پینسیا نشے کی بیماری میں، جی، کیونکہ اس کو کچھ اور ذہنی پرابلم تھی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسا آپ نے فرمایا ریسیپٹرز اندر ہیں، جی ہاں، کوئی بھی چیز وہ اگر ڈپریشن میں ہے الکوہول یوز کر کے، یا وہ ایمفیٹامینز یوز کر رہا ہے، یا کوکین یوز کر رہا ہے، اسٹیمولنٹ یوز کر رہا ہے، یا پھر وہ اگر کوئی اور چرس، کینابس وغیرہ یوز کر رہا ہے، تو پھر حرج کیا ہے؟ پھر کرتا رہے، پھر مسئلہ کیوں بن جاتا ہے؟ اچھی بات ہے اس کی جان چھوٹی، وہ جو اس کا عارضہ تھا، جو اس کی مشکل تھی. دیکھیں جی یہ بات بہت کمپلیکس ہے کہ ایک تو جو تمام ہر قسم کا جو نشہ ہے باڈی اس کی عادت پڑنی شروع ہو جاتی ہے، باڈی ٹالرنٹ ہو جاتی ہے. اچھا، تو آج اگر 2 سگریٹ وہ پی رہا ہے کینابس کے تو کل 4 پیے گا، پرسوں 6 پیے گا. اگر کوئی انگزائٹی کا مریض 2 گولیاں زینکس کی کھا رہا ہے تو کل وہ 1 ہفتے بعد 3 گولیاں کھائے گا، 4 کھائے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، ایک بندہ ہے وہ ہلکی قسم کا ایک نشہ استعمال کرتا ہے، بہت ہی ہلکی قسم کا، جی، نکوٹین، ٹھیک ہے، سگریٹ پیتا ہے سادہ، جی ہاں، اور کیفین یوز کرتا ہے. جی، 2 کپ چائے پی لیتا ہے، ایک صبح آئی اوپنر کے طور پہ پی لیتا ہے، یا صبح وہ لے لیتا ہے کافی، جی، اور کچھ شام کو جب ذرا تھوڑا سا مدھم ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ 4-5 بجے ایک چائے پی. کیا اس کی بھی ٹالرنس پڑ جائے کہ اس کو نکوٹین زیادہ لے، کیفین زیادہ؟ وہ چلتے رہتے ہیں. جی، میں دیکھا کرائیں ہماری والدہ بھی پیتی ہیں چائے، اور جو ہے اس طرح. تو یہ بھی کوئی نشہ ہے. تو پھر یہ اگر ٹالرنس ڈیولپ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو دوسروں کی کیوں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں جی ٹالرنس ڈیولپ کرنا انڈیویجولز پہ بھی ہے، لوگوں کی شخصیت پہ بھی ہے. یہ جس کوہورٹ یا جس گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ذرا زیادہ پرون ہوتے ہیں نشے کے. ان کا جسم عادی ہونا جو ہے ان میں زیادہ. اب ایک لیور ہے مختلف قسم کے طریقے سے دوائیوں کو توڑتا ہے، رائٹ. اس پروسیس کو ہم ایسیٹائلیشن کہتے ہیں. اوکے. So science tells us that they are slow acetylators and they are quick acetylators. یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں کچھ دوائیاں جلدی سے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے لیور ایسے ہیں جو کہ آرام سے توڑتے ہیں. تو لیول آف ایسیٹائلیشن ان دا لیور ڈٹرمنز آلسو کہ کتنا ریپڈلی ان کا نشہ چڑھے گا اور کتنا ریپڈلی ان کا نشہ ٹوٹے گا. جن کا جلدی ٹوٹے گا وہ تو اور نشہ لیں گے. بالکل صحیح ہے، نشہ ٹوٹے گا ان کا پھر ظاہر ہے وڈرول ہوں گے، تکلیف ہوگی. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لیٹ سے آپ کے پاس اگر ایسا مریض پریزنٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس کا آپ بلڈ ٹیسٹ لیں گے، اس کا آپ یورین انالیسس کریں گے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اس کے یورین میں ایمفیٹامینز چل رہی ہیں یا آ رہی ہیں، یا اس کے میٹابولائٹس آ رہے ہیں، یا آپ کو اس کا بلڈ کر لیں گے یا اس کو بریتھلائز کریں گے کہ الکوہول ہے. سو ایک تو آپ کو اس سے فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس سٹیج میں ایبسٹیننٹ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی ذہنی بیماری کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے
یہ ایبسولوٹلی وائٹل ہے کہ اس کی جو سبسٹنس مس یوز یا اس کا نشہ جو ہے آپ کو نکالنا پڑے گا اس کے سسٹم سے ٹو گیٹ این ایکوریٹ پکچر. از دیٹ ڈیٹاکسیفیکیشن؟ جی ہاں. تو اس کے لیے وہ آپ ڈیٹاکسیفیکیشن کریں گے اور اس عمل میں آپ ڈائریکٹلی چیک کرتے رہیں گے کہ کیا یہ شخص نشہ یوز کر رہا ہے آن اے ریگولر بیسز یا نہیں کر رہا. اور پھر وہ آپ کو ٹرو پکچر کافی ہفتوں کے بعد نظر آئے گی کہ یار یہ بیچ میں سے ڈپریسڈ ہے, اینکشس ہے, یا اس کو اسکیزوفرینیا ہے, یا اس کو بائی پولر النس ہے, یا اس کو کوئی ایٹنگ ڈس آرڈر ہے, یا اس کی کوئی برین انجری ہے, یا اس کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے. تو وہ جو بیس لائن بادل چھٹیں گے تو اصل پکچر بیس لائن فنکشننگ انسان کے برین کی جب پتہ لگے گی جب وہ آرٹیفیشل اسٹیمولنٹس اور کیمیکلز برین سے نکل جائیں گے, اینڈ دین یو ول گیٹ دا ٹرو پکچرز اور یو ول سی دا ٹرو کلرز آف دیٹ پرٹیکولر انڈیویجول. واہ, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی وہ جتنے لوگ کھاتے ہیں زیادہ دوائی استعمال کرتے ہیں اس طرح کی جو کہ پرسکرپشن ڈرگ نہیں ہوتی, تو مسئلہ اتنا بڑھتا جاتا ہے. عامر سر میرے پاس ایک کویشچن ہے کہ ڈیول ڈائگنوزز میں کہ اکثر کہتے ہیں کہ جو ایک نارمل پرسن ہے اگر وہ الکوہل یا ہیش وغیرہ لینا شروع کرتا ہے اور دوسری طرف ایک وہ پرسن جو کہ ڈپریشن یا کسی بائی پولر موڈ ڈس آرڈر میں ہے, تو اس میں ایڈکشن کی رفتار یا اس میں ایڈکشن وہ جلدی اختیار کر لیتا ہے. تو اس میں کیا کتنی سچائی ہے کہ ایک نارمل اور ایک جو کہ بندہ موڈ ڈس آرڈر میں ہو یا کسی پرابلم میں ہو, ڈپریشن میں, وہ الکوہل یا اس طرح کے کیمیکل لینا شروع کرے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. تو نارمل بندہ اگر الیجڈلی نارمل بندہ, مجھے نہیں پتہ نارمیلٹی کیا ہوتی ہے, تو نارمیلٹی تو آج تک ڈیفائن نہیں ہو سکی. مجھے بھی بڑا کچھ کہا گیا ہے, نارمل بھی کہا گیا ہے, اب نارمل بھی کہا گیا ہے. بٹ اگر ہم ایک جنرل اسمپشن پہ چلتے ہیں کہ وہ فنکشن صحیح کر رہا ہے اپنی زندگی میں, وہ نشہ کر لیتا ہے, تو اس میں ظاہر ہے یہ فوقیت اور طاقت ہے کہ وہ نشے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے, وہ اپنا کام بھی کرے, اپنی زندگی کی فرائض بھی نبھائے. لیکن ایز اپوز ٹو جو کوئی ڈپریشن یا مینیا کا مریض ہوگا, جب وہ نشہ شروع کرتا ہے تو وہ اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے نشہ شروع کرتا ہے. تو اس میں زیادہ پروپینسٹی یا ڈائریکشن یہی ہے کہ وہ نشہ یوز کرتا رہے گا اوور لینتھ آف ٹائم, اور اس نشے سے اس کی یہ بھی بات کلیئر ہے کہ اس کی وہ علاج نہیں ہے, وہ سمجھیں کہ سر درد کے لیے گولی لے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی ڈپریشن اور انگزائٹی چونکہ ٹریٹ نہیں ہوگی یا مینیا ٹریٹ نہیں ہوگا, تو وہ زیادہ شدت بیماری اختیار کرتی جائے گی, اور جتنی بیماری شدت اختیار کرتی ہوتی اٹ از ہارڈر ٹو ٹریٹ. تو یہ بڑا ایک سمجھ لیں سٹل سا فرق ہے. اب آئی نو میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ویکینڈز پہ ہر 10 دن ہر 12 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ڈرگس کی, and then they get on with their lives. England میں it is exceptionally common to have an alcoholic drink or something like that over the weekend. It's a social kind. With the friends, and then they get on with their lives for the next week till possibly then when the next week comes or when they're on a holiday. تو صحت مند ذہن جو ہے اس نشے پہ قابو پا سکتا ہے, اور جو ذہن صحت مند نہیں ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے. تو I don't know whether I've answered your question or not. بالکل سر, کلیئر ہو گیا مجھے سر, تھینک یو سر. جی میں صاحب بھی کچھ جو ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ کسی کو اگر بائی پولر ڈس آرڈر ہے جی اور ساتھ وہ ڈرگ ایڈکٹ بھی ہے اور وہ آئس میتھ یوز کر رہا ہے, جی, تو کیا اس کی بائی پولر کی میڈیسنس کی وجہ سے اس کی ایڈکشن زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ انفیٹامائنس بھی بائی پولر ڈس آرڈر میڈیسنس جو ہوتی ہیں اس میں دیے جاتے ہیں, تو کیا اس کی ایڈکشن زیادہ نہیں ہو جائے گی اس طرح؟ پہلے تو میں کچھ کنسیپشنز کلیئر کر دوں. ایمفیٹامینز نارملی بائی پولر النس کی ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں دیے جاتے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ بائی پولر النس کا مریض ہو اور ایمفیٹامینز کو مس یوز کر رہا ہو, سو دیٹ از کلیئرلی آلویز اے پاسبلٹی. تو پہلے تو آپ کو یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے
کہ وہ ایمفیٹامینز اور آئس میتھ یا جو بھی آپ آج کل ویریئنٹس نکلے ہوئے اسٹریٹ ڈرگس کے، وہ عادتاً یوز کر رہا ہے. اچھا، بائی پولر النس میں مینیا کے جیسے میں نے پہلے بھی کہا بڑے کریکٹرسٹک سمٹمز ہوتے ہیں، اور ڈپریشن کے بھی بڑے کریکٹرسٹک سمٹمز ہوتے ہیں جن کے بیسس پہ ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں. تو جو ایک نشہ والا مریض ہے اس میں تو ایک ہی سمٹم ہوگا، ایکسائٹمنٹ ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، جب وہ اس کی بیماری، جب اس کی دوائی کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے وہ پیچھے فلیٹلی نیچے آ جاتا ہے. لیکن ایک جو مینک پیشنٹ ہے وہ ہر وقت ہی مینک رہے گا، 4 مہینے تک وہ مینک رہ سکتا ہے، 6 مہینے تک وہ مینک رہ سکتا ہے. ڈپریشن کے مریض irrespective آف دیئر ٹریٹمنٹ کین اسٹے ڈپریسڈ فار لانگر. ان میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ آج ڈپریسڈ ہیں اور تو انہوں نے کرسٹل میتھ لی، وہ تھوڑا سا بہتر فیل کریں گے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اپنے بیس لائن پہ آ جائیں گے. تو سبسٹنس مس یوز کا ایک یہ بڑا کریکٹرسٹک پریزنٹیشن ہے کہ ریلیٹیوز کو عارضی چینج نظر آ جاتی ہے کہ آج بڑا خوش ہے جی، ایک ہی چکر ہے. تو نقصان ہی نقصان ہے. مجھے تو فائدے کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. آپ بیماری کو ٹریٹ کریں گے اور وہ اس کی برین کی بائیو کیمسٹری ٹھیک ہو جائے گی، پھر وہ چوز کرے بھی میں نے کبھی نشہ کرنا ہے، تو دیٹ از اے چوائس دیٹ پیپل میک. مے بی دیٹ از این انوائز چوائس دیٹ دے میک، بٹ یو نو نیور دی لیس اٹ از اے چوائس اینڈ اٹ از اے فری ورلڈ، یو نو. تو آپ اپنے ویلیو سسٹم کے مطابق، اپنے مذہبی سسٹم کے مطابق، اپنے کلچرل سسٹم کے مطابق آپ اپنی زندگی کے چھوٹے موٹے فیصلے کرتے رہتے ہیں. اس میں ہر فیصلہ صحیح نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ چھوٹے بچے جی گھر میں مثال کے طور پہ سوشل ڈرنکنگ ہے، ماحول ہے، جی ہاں، تو کچھ چھوٹی سی تھوڑی سی الکوہل کہیں پڑی ہوئی ہے جی ہاں، یا کوئی ہلکی قسم کی الکوہل جیسے بیئر جو ہے اس میں اتنی ٹھیک ہے جی. اس کی پوٹنٹ نہیں ہے، وہ ایک ایسی ایکسپیریمنٹیشن کے لیے جی. شروع کی، اچھی لگی جیسے آپ نے ٹھیک ہے. فرمایا کہ بھئی اندر ریسیپٹرز وغیرہ تو ہیں، اور اگر کوئی ایگزامز ہیں یا کوئی اور بریک اپ ہو گیا ہے، کوئی گرل فرینڈ سے لڑائی ہو گئی ہے یا کچھ بھی ایسا اسٹریس آ گیا ہے، کوئی باس اچھا نہیں ہے، تو اچھی لگی اور استعمال کرنی شروع کر دی. جی میں ایک ذرا سینیریو بلڈ اپ، بالکل صحیح ہے جی. Happy to. اس کے بعد کیا ہوا کہ کالج میں کوئی چلا گیا اسٹوڈنٹ، تو وہاں پہ پارٹی ہے، ٹھیک بوز چل رہی ہے، سارا ایک ماحول بنا ہوا ہے. وہاں پہ کچھ ایسی یہ خاص ڈرگز بھی ہیں، پلز بھی ہیں مزیدار قسم کی، ایکسٹیسی وغیرہ، رنگ برنگی بک. تو وہ ایک ایسا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں جس میں کہ وہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، اور وہ ایک جو ہے نا مائنڈ بینڈرز اور جو سینسز ہیں ان کو ایک دوسرے سے کراس اوور کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے وہ بھی استعمال کر لی. اب رات بھی جو ہے نائٹ از ینگ اینڈ سو آر دے، اور کرتے کرتے رات کے 2:30 بج گئے. ٹھیک. اب آہستہ آہستہ باڈی بھی تھک گئی، ڈانس بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تو اب جو ہے نا پاسے ٹوٹن لگ گئے، تو نیند سے تو اب انہوں نے کہا کہ یار کچھ گیم کو پھر سے اٹھایا، جیسے کوئی جہاز جو ہے وہ لینڈ کر رہا ہو تو ایک دم اس کو تھرسٹ دے کے آپ اٹھا دیں. بالکل صحیح. تو وہاں پہ اس نے کہا یار ذرا تھوڑی سی کوکین نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑی سنوٹ کر لی. یہ جو پالی ڈرگنگ کا ایک سینیریو ہے جس میں الکوہل بھی پس منظر میں نظر آ رہی ہے، کچھ اور بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب تو یہ جو چیزیں آئس آ گئی ہے، یہ کوکین سے بھی زیادہ کہتے ہیں جی پوٹنٹ ہے. تو مجھے یہ بتائیے، میں جاننا یہ چاہتا ہوں عوام الناس کے لیے، حتیٰ کہ جو ڈیموگرافکس ہیں ایج گروپس کی وہ چینج ہو رہی ہیں. پہلے ٹین ایجرز تک تھی، اب سی ای اوز جو ہیں پاکستان میں بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، اب وہ بھی اس قسم کی ڈرگز جو ہیں یوز کرتے ہیں. دے آر ویری ایکسپینسو اینڈ ہارڈ ٹو گیٹ، یو نیڈ ٹو ہیو کنیکشنز ٹو گیٹ دیم. سو ہاؤ مچ دے آر ہیلپنگ دیئر لائف اسٹائل؟ ڈاکٹر اجاز کئی سوال ہیں جی، کئی ایک سوال بالکل. سو آئی ایڈریس دا فرسٹ کویسچن. ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی جیسے بھی کنڈکٹ کرنا چاہیں ایز این انڈیویجول اور ایز اے فیملی، دیٹ از آل ایکسیپٹیبل، اٹس اے فری ورلڈ. بٹ
پیرنٹنگ کے اینگل سے ایک مشورہ بڑا کلیئر ہے کہ بچے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں اور آپ کا بیہیویئر ماڈل کریں گے. پہلی بات یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر ابا شیونگ فوم لگا کے ریزر سے داڑھی بنا رہا ہے تو چھوٹا بچہ بھی ساتھ وہی فوم لے کے لگا کے داڑھی بنانے کی کوشش کرے گا, چاہے وہ اس کے ہاتھ میں ریزر ہو یا نہ ہو. امیٹیٹ کرے گا, ماڈل کرے گا اس کو, بیہیویئر کو. سو لائک وائز ایک بچے میں یہ وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بھی کسی ایک خاص رنگ کا مشروب ہے, ابو جی بھی پی رہے ہیں, امی بھی پی رہی ہیں, ان کے دوست بھی پی رہے ہیں, تو لہٰذا کوئی بری چیز نہیں ہو سکتی. اور یہ سرو بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے تو اس کی کیوریوسٹی کا لیول ہوگا کہ چلو جب سب پی رہے ہیں تو وائی ناٹ می. ایک بیٹھ کے سب جب بریانی کھاتے ہیں تو بچہ بھی وہی کھاتا ہے. سب ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں تو بچہ بھی ڈرنک پی لیتا ہے, اینڈ ہی وانٹس ٹو جوائن ان. اور وہ جو اس کو تھوڑا سا کہیں ڈرنک نظر آتا ہے تو وہ لیتا ہے وہ ڈرنک. ظاہر ہے مجھے جو بتایا گیا ہے دیز ڈرنکس ٹیسٹ آفل. تو شروع میں تو شاید اس کو اچھا نہ لگے, بٹ وہ جب 2-4 گھونٹ یا آدھا گلاس پیے گا اس کا, چاہے وہ سافٹ ڈرنک ہو یا ہارڈ ڈرنک ہو, اس کے برین کے کیمیکلز فرق ہوں گے اور وہ تھوڑا سا ریلیکس, ڈھیلا, خوش, گریگیریس, ہیپی فیل کرے گا. پھر وہ کہے گا یار تو سارے بڑے خوش ہیں, کہہ کے مار رہے ہیں میرے ارد گرد لوگ, اینڈ ہی ول آلسو جوائن ان. اب ہی ہیز ٹیسٹڈ بلڈ, ویمپائر بن گیا. ہاں, ان ویری سمپل ورڈز خون لگ گیا اس کو. ٹھیک. اب وہ جب نیکسٹ ٹائم پارٹی پہ جائے گا تو پیئر پریشر ہے, گھر میں اور قسم کا پریشر ہے, یہاں پیئر پریشر ہے. وہ اس کو کلیئرلی کہیں گے کہ یار یہ جو ہے بڑا تمہیں لطف آئے گا, بڑا مزہ آئے گا. اور وہ کہے گا یار وہ ہاں میں نے کچھ ایسا چھوٹا سا تجربہ کیا ہے, لہٰذا ون تھنگ ول لیڈ ٹو اندر. تو کوگنیٹو لنک اس کے ذہن کے اندر ہے کہ یہ مشروب یا یہ ڈرنک ایسی کیفیت پروڈیوس کرتا ہے, اور جب وہ پیئر پریشر میں کنزیوم کرتا ہے لارجر اماؤنٹس تو ظاہر ہے اس کا جو برین پہ اچھا ایفیکٹ کہہ لیں وہ میگنیفائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حد تک. ہاں جی. اور اس کو پھر یہ شیورٹی مل جاتی ہے کہ یہ واقعی ہی چیز ہے جو میری انگزائٹی کو کم کرتی ہے یا میری خوشی کو انہانس کرتی ہے. اینڈ ہی دین اسٹارٹس ٹو فیل اے پارٹ آف دیٹ گروپ. وہ لیفٹ آؤٹ نہیں فیل کرنا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ گروپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے ایز این انڈیویجول جو کہ نشہ کرتا ہے. جو نشہ نہیں کرے گا اس گروپ میں وہ دوبارہ نہیں بلایا جائے گا اس پارٹی میں. ادھر اتھو کوئی کام ہی نہیں. وہ کہے گا جی اے مولوی ہے گا ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ those children then become what is known as outcasts from a particular group. تو acceptance کم ہو جاتی ہے ان کی اس particular group میں. اچھا, تو یہ تو دو ایک بڑے پہلو ہیں. اب وہ رات آپ نے کہا جوان ہے اور افیکٹ جو پرٹیکولرلی alcohol کا in particular doesn't stay longer than 4 to 6 hours unless people are topping it up. اب ایک کوئی آتا ہے کہ کہتا ہے یار میرے پاس 2 بڑی اچھی گولیاں ہیں, نیلے رنگ کی ہیں اور پیلے رنگ کی ہیں, تو میں نے یہ ٹرائی کی ہیں تو بڑی زبردست ہیں, تو I have some spare ones, would you like to try one. اب وہ گولی لیتا ہے, اس سے ایک اور دماغ کا ہورائزن کھلتا ہے, کچھ اور نیورو ٹرانسمیٹرز دماغ کے افیکٹ ہوتے ہیں, کچھ ذہن کی کھڑکی میں اور آنکھوں کی کھڑکی سے ایک فرق نظر آتا ہے. تو
مختلف تجربات سے وہ گزر رہا ہے ایک ینگ پرسن, اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو میک سینس آف دوز ایکسپیرئنسز. سو وی ویری کلیئرلی نو کہ یہ چیزیں پھر میموری کے اندر انکوڈ ہو جاتی کہ جی فلاں دوائی نے مجھے ایسا افیکٹ دیا, فلاں الکوہل نے مجھے ایسا افیکٹ دیا, فلاں کلر ڈرنک نے مجھے یہ دیا. آج کل وہاں میں ایک چھوٹے بچوں میں اور ریلیٹیولی ینگر بچوں میں بہت ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں جو ابھی شاید اللیگل ہونے والی ہے, دیٹ از ہیلیم کو سونگنا, جو بلونز میں ڈالی جاتی ہے غباروں میں, بیکاز ہیلیم از لائٹر دین ایئر, سو ہیلیم دین when it is put in the balloon it will go up. Yes. تو بڑے سارے بلون لے کے وہ اس کو سونگتے ہیں, انہیل کرتے ہیں, and that gives them a bit of a high. So بہت کچھ ہو رہا ہے to the destruction of mankind اور woman kind. ہیومن ریس. جی ہاں, تو یہ پھر ایک شروعات ہے لانگ ٹرم جرنی کی, ایڈکشن کی. ڈاکٹر صاحب سب کیوں نہیں ہو جاتے, ایڈکٹس کیوں نہیں بن جاتے, سب جو ہیں یوزرز ایبیوزرز میں کیوں نہیں تبدیل ہو جاتے؟ یہ بھی ملٹی ملین ڈالر سوال ہے جی, ہمیں اس کا ایگزیکٹ جواب نہیں پتہ, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کو الکوہلزم ہے کسی فیملی میں, تو دیر از آلسو گریٹر پروپینسٹی کہ اس کے فیملی کے بچوں میں بھی الکوہل کا ڈپینڈنسی ہو. سو وی نو دیٹ دیر از اے جینیٹک کمپوننٹ. اچھا, اس کی فیملیز میں رن. جی ہاں بالکل, وی نو دیٹ دیر از اے جینیٹک کمپوننٹ, بٹ جیسے پہلے ذکر کیا ماڈلنگ کا بھی پہلو ہے. دونوں چیزیں. جی ہاں, دونوں چیزیں ہیں. ہاں جی, اسی لیے میں تو ڈرگ ڈپینڈنس کو یا سبسٹنس مس یوز کو ایک بیماری سمجھتا ہوں rather than an act of defiance. اور تو میں تو ان کو illness کے ماڈل سے دیکھتا ہوں, and I think that is by far the best credit you can give them, because if you diagnose them to be ill, then you will plan and devise a care plan to get them better. بالکل ٹھیک ہے, آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ جی یہ ذہنی بیمار ہے اور لہٰذا اس کو علاج چاہیے. جب آپ ان کی ذہنی, جب ان کا آپ سبسٹنس مس یوز کو ہٹا دیں گے ڈیٹاکسیفیکیشن سے, تو پھر نیچے سے آپ کو ذہنی بیماری نکلے گی. اینڈ ناٹ آل مین اینڈ ویمن آر بورن ایکول. سم آر ایموشنلی اسٹرانگر, سم آر ایموشنلی ویک, سم آر perhaps not brought up in a way where their confidence, self-esteem is built up. تو پروڈیوس بھی ہے نا ایک قدرت کا, ایک فیملی کا. تو جو بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, جو بچے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, جن کی پیرنٹنگ اور نرچرنگ زیادہ اچھی ہوئی ہوتی ہے, تو I think they are more capable of saying no, even if they have experimented, they get on with their lives. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ کوئی چیز اتنی اچھی نہیں, let me not do this. لیکن جو ایسے شخص ہیں جو کہ تھوڑے سے ڈیمیجڈ ہیں ڈیولپمنٹلی, جن کی پرسنالٹی اس اچھے طریقے سے گرو نہیں کر سکی جیسے کہ ہونی چاہیے, ان میں پھر یہ ڈرگ ڈپینڈنسی ہے. اور پھر ڈرگ ڈپینڈنسی از لنکڈ ود مینی ادر ایولز لائک کرائم, اسٹیلنگ, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جو ہم دیکھتے ہیں ہارڈ اینڈ ڈرگ ایڈکٹس ہیں, وہاں انگلینڈ میں موسٹ پروبیبلی ہم کرمنل جسٹس سسٹم کے تھرو بھی دیکھتے ہیں. جی ہاں, پولیس پکڑ کے لے گئی ہے ان کو فار وٹ ایور, فار بینگ ڈرنک اینڈ ڈس آرڈرلی. وہ پولیس کے کسٹڈی کے سیل میں گئے ہیں, وہاں ان کو پولیس سرجن نے اسیس کیا ہے, اور اس نے دیکھا ہے کہ الکوہول 6 گھنٹے کے بعد تو چلی گئی ہے, لیکن ابھی پھر بھی ایکٹیو ہے, اوور ایکٹیو ہے, وڈرا کر رہا ہے, سو نہیں رہا, تو لہٰذا ہو سکتا ہے اس کے نیچے کوئی ذہنی بیماری ہو. تو پھر ہمارے جیسے اسپیشلسٹ کو بلاتے ہیں, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کیا آیا اس کو ہسپتال بھیجنا چاہیے یا اس شخص کو ہمیں کسٹڈی میں رکھ کے اور پروسیکیوٹ کرنا چاہیے.
سو شخصیت از اے ویری امپورٹنٹ ڈٹرمننٹ. اب جس لیول کی سپورٹ ہمارے ارد گرد ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ڈپینڈنس کو ڈٹرمن کرتی ہے. جی. اگر ہمارے پیرنٹس سپورٹیو ہیں, ہمارے دوست سپورٹیو ہیں, ہم امپلائڈ ہیں, ہماری شادی ہے, ہماری ہوئی ہے, ہمارے بچے ہیں, تو وہ پروٹیکٹیو فیکٹرز ہیں ٹو گیٹ یور سیلف رائٹ. اگر آپ ذہنی طور پہ بیمار نہیں ہیں اور آپ سبسٹنس مس یوز میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس کی بھی آؤٹ کم بہتر ہے. بٹ اگر آپ ذہنی طور پہ بیمار ہیں اور آپ سبسٹنسز یوز کر رہے ہیں تو اس کی ایونچوئل ہیلتھ آؤٹ کم از پور, اور پورر دین if there was only one diagnosis. تو ڈیول ڈائگنوسس ہم کہتے ہیں اس لیے کہ 2 ڈائگنوسز ہیں, ایک سبسٹنس مس یوز کا ڈائگنوسس ہے اور دوسرا مینٹل النس کا ڈائگنوسس ہے. دونوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے سائملٹینیسلی. تو 2 بیماریوں کو ٹریٹ کرنا ایک بیماری سے ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سمپل سا میسج. بائی پولر بھی ایک ڈس آرڈر, مطلب موڈ ڈس آرڈر ہے ایک طرف. جی ہاں. اور ساتھ کیا اس کے ساتھ OCD ہو سکتا ہے, یا یہ مینٹل ڈس آرڈر ایک ہی ٹائم میں 2 ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, کئی مینٹل ڈس آرڈر کئی وقت پہ ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ڈپریشن انگزائٹی کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے. ابھی جب ہم OCD پہ لیکچر کر رہے تھے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو OCD کے مریض جب سیویئرلی ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں تو ان کا OCD کا بیہیویئر ورس ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی ڈیفائنڈ قسم کی النسز ہیں, کوئی لائن کھینچی ہوئی, کوئی لائن آپ کسی ایک, جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں, یو کانٹ پٹ دیم ان پجن ہولز, یو نو, ناٹ ایوری پجن ول ہیو اٹس ہول. سو they can coexist, they can be present with one another, they can be part and parcel of an independent illness, یا on its own بھی ہو سکتی ہیں, یا وہ سبسٹنس مس یوز کا افیکٹ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کی کیمسٹری برین کی ڈیمیج ہوتی. تو جی سوری, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک میرے پاس کیس ہسٹری ہے, اگر آپ کہیں تو میں چھوٹی سی ہے کہ جی بیان کیجیے. سر یہ تھا کہ ایک بچہ تھا گھر کا جس کو کافی زیادہ انیبلنگ ملی فادر اور مدر سے, اور وہ گھر میں سب سے لاسٹ بورن تھا. جی. فیملی کی باقی بھائیوں وغیرہ سے اسے بہت زیادہ اس طرح کا ہوا کہ کبھی نہ نہیں ہوئی اسے. جی. ہمیشہ ہر چیز جو بھی اس نے کہا پرووائڈ کی گئی. جب اس کی شادی ہوگی تو اس کے بعد بھی اس کی سچویشن ایسی ہی رہی کہ اس نے اس کے بعد بھی ڈیمانڈز اپنی رکھی. والدہ زندہ تھی تو انہوں نے ڈیمانڈز رکھی, لیکن اب پھر اس کے ان کے مطلب بچوں کی وجہ سے یا ان کی کوئی اور سچویشن کی وجہ سے انہوں نے سلیپنگ ٹیبلٹس لینا شروع کر دی نا, پینزوز اور مختلف اس طرح کی, میں نے دیکھی ایگزیکٹ یاد نہیں, تو انہوں نے وہ لینا شروع کر دی. تو اس کے بعد ان کو ایک اور پرابلم جو ان کے ساتھ ہے کہ ان کو کوئی بھی بات کر دی جائے یا کوئی بھی بات ان سے ریلیٹڈ ہو تو گلٹ شیم کا ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اسی ٹائم ان کا موڈ فلکچویٹ کر جاتا ہے کہ اگر وہ نارمل ہیں یا کہیں کہ بالکل سکون میں بیٹھے ہیں تو وہ بالکل اگریسو ہو جاتے ہیں, یا اگریسو ہیں تو وہ یکدم شارٹ ٹائم وہ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے, ہنسنا شروع کر دیں گے. لیکن وہ سلیپنگ ٹیبلٹس بھی ساتھ ساتھ لے رہے ہیں. رات کو اٹھ کر ان کا اپنے ہی بیڈ کے گرد چکر لگانا, یہ ان کا کافی زیادہ دیکھا گیا. اور اس طرح کی کافی سمٹمز ہیں کہ وہ گھر والوں سے اگریسو ہو کے لڑنا شروع کر دینا, گھر چھوڑ کے چلے جانا, پھر واپس آ جانا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, تو ان کے لیے اب کیا ہم دیکھیں جی, اس کا ایک لحاظ سے بڑا سائنٹیفک سا جواب ہے سر. جہاں تک تو غصے کی بات ہے, دوائی کھاتے ہوئے بھی یا دوائی نہ کھاتے ہوئے, جب وہ دوائی نہیں کھا رہے ہوتے تو پروبیبلی ان کو وڈرالز ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. جب وہ دوا ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا ڈاکیومنٹڈ افیکٹ ہے جس کو ہم پیراڈاکسیکل اگریشن کہتے ہیں. صحیح. پیراڈاکسیکل اگریشن سے صرف مراد یہی ہے کہ وہ اگریشن جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. صحیح. اب ہمیں کلیئرلی یہ پتہ ہے کہ مور دین اے سرٹن اماؤنٹ آف الکوہول پی کے لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, جی جی, فائرنگ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ان کا جو فرنٹل لوب کا کارٹیکس ہے جو ان کے ایگزیکٹو فنکشننگ کو کنٹرول کرتا ہے وہ جو ہے کچھ کمزور پڑ جاتا ہے, ان کے فیصلے اتنے اچھے نہیں ہوتے.
تو اس فیصلے میں وہ اگریسو بیہیویئر بھی وہ ایک ان کا فیصلہ بن جاتا ہے لاشعوری طور پہ کہہ لیں. کو کاؤنٹر کر لیں. نہیں وہ اگریشن وہ کوئی مقصد کے طور پہ اگریشن نہیں کر رہے ہوتے, وہ ان کا دماغ اس وقت صحیح طریقے سے کام کر ہی نہیں رہا ہوتا. صحیح. وہ نہیں ہے کہ وہ پرپسفل کر رہے ہوں گے. صحیح. جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جب وہ بہت نہیں یوز کریں گے تو ان کا دماغ مانگ رہا ہوتا ہے وہ بینزو ڈائزیپین وہ یا جو ڈائزیپیم, اور ڈائزیپیم کے ساتھ پرٹیکولرلی ہم نے پیراڈاکسیکل اگریشن دیکھی. صحیح. تو ہم زیادہ ڈائزیپیم یا نہیں دیتے. اگر کوئی مریض میں وارڈ ہو, اس کو ہم نے ڈائزیپیم دی ہے اور وہ اگریسو ہو گیا, تو پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈائزیپیم کم کر دیتے ہیں. ڈس انہیبیٹڈ ہو جاتا ہے. جی ہاں, جو سوشل ایگزیکٹو فنکشن ہے برین کا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آن دا لمبک سسٹم وچ از انوالوڈ ان دی ایموشنل ریگولیشن آف دا برین. اور وہیں پہ غصہ بھی ہے, پیار بھی ہے, شفقت بھی ہے. تو وہ سارا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے آپس میں. کامنلی ہم یہ دیکھتے ہیں, انفارچونیٹلی بہت کامن ہے, اور جاسا ول بیئر می آؤٹ ہیئر, کہ بینزو ڈائزیپین کی ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے اس ملک میں. بالکل. خواتین میں بہت. جی ہاں, نوکر کو بھیجا اور وہ 1 کلو 2 کلو 3 کلو جتنی مرضی منگوا لیں. ٹھیک ہے. بالکل. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ان اے فریولس مینر. تو کوئی پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ نوکر ظاہر ہے ایک پرٹیکولر ڈرگ سٹور پہ جاتا ہے, اس کا کاروبار ہے, وہ پکڑا دیتا ہے. اینڈ دے آر نو او بیگم کہندی ہے صاحب نہ دسی, نہیں تو نوکریوں کٹ دیں آدمی. اصل صاحب نے بھی پہلے ملازم نے کیا ہوتا ہے کہ فلانی گل بیگم صاحب نے. بالکل صحیح. سو آئی پرزیوم the servants are well trained from both sides. ڈاکٹر صاحب, وی آر آلموسٹ ریچنگ ٹو دی اینڈ آف دس شو. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈرگس جیسی بھی ہوں, کیمیکلز جو بھی ہوں, چاہے الکوہل ہو جو بظاہر کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں بہت کامنلی یوز ہوتی ہے, سوشلائزیشن کے لیے یوز ہوتی ہے, تو کیا یہ ہمیشہ انوکوس ہوتی ہے, کوئی نقصان نہیں پہنچاتی؟ وہ کب سٹیج آتی ہے جب یہ دماغ کو یرغمال بنانے لگ جاتی ہے, جب کوئی وائٹامنز جو ہیں ہماری ان کو خراب کرنے لگ جاتی ہے, ہماری میموری کو خراب کرنے لگ جاتی ہے, ہمارے کنڈکٹ کو خراب کرنے لگ جاتی ہے, ہمارے جگر کو خراب کرنے لگ جاتی ہے, اور اسی طرح اسی تناظر میں جی کیا جو باقی ہیں, جیسے کہ ابھی آپ جانتے ہیں کینیڈا میں یہ بات چل رہی ہے کہ میریوانا انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا. اسی طرح سے یہ ٹو اینڈ فرو چلتی رہتی ہے کہ چرس ہمارے پاکستان میں بہت یوز ہوتی ہے, ہماری سوچ سے زیادہ استعمال ہوتی ہے, خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں وہ یوز کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو مزار ہیں وہاں پہ بھنگ استعمال ہوتی ہے, چرس یوز ہوتی ہے, گانجا یوز ہوتا ہے, اور یہ آہستہ آہستہ اب فرنجز سے مین سٹریم میں آنے لگی, اور بچے جو ہیں خاص طور پہ ینگسٹرز اور یونیورسٹیز میں جانے والے, اور اب سی ای اوز بھی, جیسے میں نے آپ کو کوکین آئس وغیرہ کا ذکر کیا. کیا یہ کوئی برین کے اسٹرکچرل ڈیمیج بھی کرتی ہیں؟ کیا یہ فزیکل ڈیمیج بھی کرتی ہیں؟ اس میں تو جی کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر آپ اسٹڈیز دیکھیں جن لوگوں نے الکوہول یوز کی ہے اوور اے لینتھ آف ٹائم ایکسیسولی فار مینی مینی ایئرز, ان میں ایک بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کورساکوف سائیکوسس. اس میں یادداشت ختم ہو جاتی ہے, سائیکوٹک سمٹمز آ جاتے ہیں, بلکہ ایسی پکچر آتی ہے جیسے بلکڑ پن کی یا ڈیمنشیا کی پکچر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو بات کلیئر ہے کہ ایکسیس یوز آف اینی تھنگ از ناٹ گڈ, ایون فوڈ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا طبقہ کس قسم کا نشہ یوز کرتا ہے. ظاہر ہے جو ایگزیکٹو ہوگا اس کے پاس پیسے ہوں گے, وہ بھلے شاید کوکین زیادہ یوز کرے ایز اپوزڈ کہ ایک لوور طبقے کے شخص کے لیے جس کے لیے چرس از پرابلی مور چیپلی اویلیبل, اس نے ایک چرس کا سگریٹ لگایا پھر گاڑی دھونی شروع کر دی کیونکہ اس کی تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے, بیکاز دے آر پین کلرز, یو نو. سو the amount of money and availability will determine the use of a particular substance.
تو یہ بھی بات کلیئر ہے کہ وہ کوئی بھی سبسٹنس ہو ذہن کی کیمسٹری کو آلٹر کرنے کا وہ اچھا نہیں ہے. اب کسی چیز کو آپ ریگولرلی یوز کریں تو اس کے نقصانات زیادہ ہیں, اگر ارریگولرلی یوز کریں گے تو بیچ میں سسٹم جو ہے ریکوری کا باڈی کا انٹروین کر کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. سو the extent of the use of the substance will determine the outcome of the brain damage. ہمیں یہ بات بالکل واضح ہے ہمیں کہ میرا خیال ہے کہ جو یہاں سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ بینزوڈائزپینز کا ہے. اور بھی پرسکرپشن ڈرگز. جی ہاں, اس کے علاوہ دیکھیے سر پرسکرپشن ڈرگس کی تو بات ہی نہیں ہے نا, یہاں تو کوئی بھی چیز پرسکرپشن کے بغیر مل جاتی ہے. سو لینا شروع کر دیتا ہے میوزیم میں نا وہ. جی ہاں جی ہاں, میں آئی واز ڈریڈفلی جیٹ لیگڈ, میں نے بہت سفر کیا تو میں نے سوچا یار ایز اے ڈاکٹر میں جا کے کوئی ہپنوٹک دوائی لے لوں جو کہ 6 سے 8 گھنٹے افیکٹ کرے اور میں 6 سے 8 گھنٹے کی نیند لے کے, اینڈ دیٹ وڈ ہیو بین دا پراپر ڈرگ. میں دو کیمسٹس کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ یار یہ مجھے زولپیڈم دے دو یا زوپیکلون دے دو, اینڈ دوز ور ٹرو ہپنوٹکس. میں نے ان کو بتایا بھی یار میں سفر کر کے آیا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں. وہ کہنے لگے جی ایتے لب دیے نہیں ایتھے. اچھا, دے آر ناٹ اویلیبل. ہاں, لیکن ایل پہ گئی ہے, لگزیلیم میں گئی ہے, لگزوٹن نے لگی ہے, اے تسی کھا لو تھوڑی نیندر ٹھیک آ جائے گی. So people are not even using the right drugs for the right disorder. تو ہمارا اس میں لاس تو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اینڈ مور سو ایجوکیشن, فارماسسٹ کی ایجوکیشن, نوکروں کی ایجوکیشن, والدین کی ایجوکیشن, بچوں کی ایجوکیشن, انڈیویجولس کی ایجوکیشن, معاشرے کی ایجوکیشن, اویئرنیس کہ بھئی یہ مینٹل النس کیا ہے, اویئرنیس کیا کہ یہ سبسٹنس مس یوز کیا ہے, اور ان چیزوں کو آپ کو کریکولم میں یوز کرنی چاہیے اسکولوں کے بچوں کو. about time? ہاں, آئی تھنک اٹس اباؤٹ ہائی ٹائم. آپ اگر اسٹیٹسٹکلی دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ پاپولیشن ہے وہ ینگ لوگوں کی ہے. Absolutely. اور یہی لوگ آپ کا فیوچر ملک کا ڈٹرمن کریں گے اور کر رہے ہیں. تو ان کو تو ہر چیز کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اب ماں کے پیٹ سے تو وہ نہیں نہ لے کے نکلے گا انفارمیشن. دس از اے ورلڈلی میٹر دیٹ ہی ہیز ٹو بی ٹولڈ اینڈ ٹاٹ. ڈاکٹر صاحب ایک آخری کویسچن جی فرام مائی پلیز. سائڈ. کہتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے, سیکیورٹی انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے. یہ جو ایک چوہے مکی ماؤس ہے وہ کیا ہے, جو ایک دوڑ ہے یوں ٹام اینڈ جیری والی جو دوڑ ہے, جس میں کہ ایک ڈرگ پشرز ہیں, ایک ڈرگ لارڈز ہیں, بیرنز ہیں, اور ایک ان کو یوز کرنے والے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ یہ ایجوکیشن پہ آپ نے فوکس کیا ہے. جی شاید ہونا چاہیے کہ ان کی جو رسد ہے جو یہ پہنچتی ہیں نہ پہنچیں, جی مگر ایجوکیشن سے ہم کم از کم اگر مارکیٹ میں چیز ہے بھی تو ہم استعمال نہیں کریں گے. جی اب اس میں دیکھیں جی, یو مسٹ ریمبر دیٹ دی اولڈسٹ پروفیشن ان دا ورلڈ از پروسٹیٹیوشن, رائٹ, اینڈ پرہیپس the second oldest business in this world is selling drugs that can cause human tranquility of the brain. تو یہ بہت بڑا کاروبار ہے. It is much bigger than you think it is. کارٹیلز ہیں جو نئی سے نئی سائنٹسٹ سے دوائیاں نکلوائیں گے, اس کو بکوائیں گے, مارکیٹ کرائیں گے. تو کاز ہے ملٹی فیکٹوریل, اس کو ہر جگہ پہ ایڈریس کرنا چاہیے. گورنمنٹ کے لیول پہ ایڈریس کرنا چاہیے جس حد تک آپ کر سکتے ہیں, تاکہ اس کی پروڈکشن نہ ہو پاپی کی. لیٹ سے پھر اس میں فیکٹریاں جہاں وہ پاپی کنورٹ ہوتی ہے, وہ فیکٹریاں جہاں ایفیڈرین وغیرہ کنورٹ ہوتی ہیں انٹو ایکسٹسی, وہ کیمیکلز آپ نہ امپورٹ کریں جو کیمیکلز یوز ہو سکتے ہیں in production of illicit substances.
So they are at many levels, but to teach children to say no is absolutely vital. Can't agree with you more. हाँ, तो ज़माने ने तो बेरारवी की तरफ इंसानों को लेके जाना ही जाना है, कारोबार है, लेकिन ये हमारा एज पेरेंट्स, एज डॉक्टर्स, एज इंडिविजुअल्स ऑफ अ सोसाइटी, हमारा ये मॉरल फ़र्ज़ है कि हम लोगों को मेंटल इलनेस के बारे में एजुकेट करें, हम उनको बताएं कि ये चीज़ें हार्मफुल हैं, और मेंटल इलनेस पे स्टिग्मा नहीं होना चाहिए कि जो मेंटली इल है वो डॉक्टर को कह सके, अपनी माँ को कह सके, अम्मी जी मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं ये काम नहीं करना चाहता, मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं. ठीक. डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ऐसी अद्वियात और ऐसा इलाज है मुयस्सर जो ड्यूल डायग्नोसिस में नशे की बीमारी और जो उसके अंडरलाइंग और बीमारियां हैं उनको साइमल्टेनियसली दवाइयों की मदद से, डॉक्टर्स की दवाइयों की मदद से और कुछ साइकोथेरेपी की मदद से मसले को हल कर सकें? अब गालबन आप केयर प्लान के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई अब ये, तो मैं इसको डिवाइस करता हूँ शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में. ठीक है जी. इन द शॉर्ट टर्म मैंने इसका पार्टली जवाब दे चुका हूँ कि इसको आपको इसके ज़ेन के जो रिसेप्टर्स पे से नशा हटाना पड़ेगा जी. उन रिसेप्टर्स को आपको साफ़ करना पड़ेगा. तो वो डिटॉक्सिफिकेशन आप हॉस्पिटल में कर लें या कम्युनिटी में कर लें, लेकिन स्टडीज़ ये हमें बताती हैं कि ये जो इन पेशेंट डिटॉक्सिफिकेशन है ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम इज़ परहैप्स मोर सक्सेसफुल. ठीक है. और उसकी जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है उस जगह की क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहाँ रसद ना हो उसको ड्रग्स की, उसकी सेहत पे गौर किया जाए, उसको एक्सरसाइज करवाई जाए, उसकी जिस्मानी इमोशनल ज़रूरियात को पूरी किया जाए. और मैं ये भी देखता हूँ कि उसके बाद जो अंडरलाइंग मेंटल इलनेस है उसको ट्रीट किया जाए, चाहे वो डिप्रेशन है, बाइपोलर इलनेस है, एंग्जाइटी है, और उसका फिर आप सही इलाज करेंगे. तो ये एक और प्रोसेस है. ये सेकंड फेज़ है ट्रीटमेंट का. अब तीसरा फेज़ ये है कि जब ये आप दोनों चीज़ें ट्रीट कर लेते हैं, मरीज़ स्टेबल करते हैं, तो एक मेरा उस्ताद था, बड़ी अच्छी बात कहा करता था, दैट सोब्राइटी शुड हैव अ पर्पस. वाह. So when you are sober and you have no purpose, you are likely to go back to using drugs. Dry drunk. हाँ. सो जब आप सोबर कर देते हैं शख्स को और वो मेंटली स्टेबल होता है, तो ही शुड हैव अ रफ रिहेबिलिटेटेड प्लान कि यार अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा, तालीम दोबारा शुरू करूँगा, माँ बाप के कारोबार में हिस्सा लूँगा. सो इफ़ यू डोंट इंजेंडर दैट पर्पस, रिलैप्स रेट्स आर वेरी हाई, और ये स्टडीज़ क्लियरली हमें बताती हैं. अच्छा, अब बाहर में तो वेस्ट में ग्रुप्स हैं जैसे अल्कोहल अनोनिमस हैं या अल अनॉन है, लोग वहाँ जाते हैं, वो रोज़ कहते हैं कि जी आई एम एन अल्कोहलिक, यू नो, इन रिकवरी में. तो वो रिकवरी के एस्पेक्ट की जर्नी को भी आपको देखना चाहिए ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम. तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्रोलॉन्ग्ड सी जंग है, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मायूसी की जंग नहीं है. ठीक हो गया सर. इफ़ अनट्रीटेड, जी हाँ, इज़ इट, ये जो नशे की बीमारी है, इफ़ अनट्रीटेड इज़ इट प्राइमरी प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीज़? अनट्रीटेड जी आउटकम्स कुछ भी बहुत सवेर हो सकती हैं. पहला तो मैंने फेटल. जी हाँ, पहला मैंने जो आउटकम देखा है वो है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती. Your liver will start to pack up, even to the extent that in some patients in England, they end up having liver transplants because their liver actually totally packs up. Their kidneys get affected. ज़ाहिर है ऐसे शख्स अपनी न्यूट्रिशन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, तो ये इनके मसल्स और बारे सारे सिस्टम्स वीक हो जाते हैं, और ये ज़हनी तौर पे इतने मफलूज हो जाते हैं कि किसी वक्त ज़्यादा कोई दवाई या नशा किया, इनको ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आता. ओवरडोज भी हो सकता है. तो प्रिडोमिनेंटली जो एक सिम्टम हमने देखा है इन लोगों में जो सुसाइड के साथ लिंक्ड है, दैट इज़ होपलेसनेस.
which is inability to see a future. مستقبل نظر نہیں آتا. آپ یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ کو مستقبل نظر نہ آئے اور ایک ڈارک ہول اور ایک ڈارک کیو کی طرح نظر آئے, آگے آپ کو راستہ نظر آگے نہیں آئے گا, تو راستہ ایک اور بھی بڑا کلیئر ہے, ایگزٹ ٹو اندر ورلڈ. تو سوسائڈ از اے ویری ویری انٹینشنل. اب میں کئی آپ کو ہسٹری میں بھی اگزامپلس دے سکتا ہوں. آپ اگر مائیکل جیکسن کو دیکھیں, اس نے ایک ڈاکٹر رکھا ہوا تھا جس کو کنٹرول طریقے سے نشہ دیتا تھا. اب وہ نشہ اس قدر ملا اس کو, وہ ڈاکٹر نے اس کی ڈپریشن کو ٹریٹ نہیں کیا یا انڈر لائنگ مینٹل النس کو ٹریٹ نہیں کیا, وہ اس کو نشہ سپلائی کرتا رہا. بیکاز مائیکل جیکسن واز اے پاورفل مین اینڈ دیٹ ڈاکٹر ہیڈ نو effect on that. So not to particularly digress from the statement, تو physical health complications بہت common ہیں substance misuse میں اور dual diagnosis میں. دوسرا suicide کا ریٹ بہت زیادہ ہے. dual diagnosis کے patients are far more difficult to engage in treatment than even if they had just one disorder. جب میں ایک زمانے میں میو ہاسپٹل میں کام کیا کرتا تھا, اینڈ آئی یوزڈ ٹو رن اے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ٹریٹمنٹ سینٹر, تو ان میں سے کچھ مریض ویسے آ کے داخل ہو جاتے تھے, وہ کا دلی, اینڈ دے ور ڈرگ پشرز. وہ ڈرگس بیچنے آتے جی ہاں, اونلی بیکاز دے تھاٹ کہ بجائے کہ میں در در پھروں, اس کو پتہ یہاں پہ کیپٹیو آڈینس ہے, یا 24-25 بندے ہیں جو ایک یا 2 دن میں ہی سارا کاروبار پورا ہو جائے گا میرا. سو یو نو دے آر many ingenious very evil ways to do things. تو مریض کو اسٹرانگ بنانا, ریزیلینٹ بنانا, giving them the opportunity to say no. اور ان کی فیملیز کو بھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو شخص سبسٹنس مس یوز یا ایون ڈیول ڈائگنوسس کے ہوتے ہیں, ان میں ایونچولی کیئرر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, ایگزاسٹ ہو جاتا. ہاں, اگر کیئرر بریک ڈاؤن نہ ہو, ان کے پیسے بھی اتنے لگ چکے ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں یار کہ اس پہ فائدہ نہیں ہے اس بچے پہ پیسے لگانے کے, یہ کسی اور بچے کے اوپر لگائیں, اس کو امریکہ بھیج دیں یا اس کو تعلیم پہ دیں. تو کیئرر بریک ڈاؤن جو ہے جن فیملیز میں ہو جاتا ہے, وہاں مریض کا پروگنوسس از مچ پورر آف ریکوری. تو فیملی کے بغیر تو, انوالومنٹ کے بغیر تو یہ نہ ہو سکتا ہے نہ کر سکتے ہیں. اب انگلینڈ میں ہمارے پاس یہ فائدہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایکٹ کی لیجسلیشن ہے اور اسٹیٹ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے ان کاموں میں, لیکن ہمارے یہاں غالباً وہ سسٹم اتنے پریولنٹ نہیں ہے. جو مینٹل ہیلتھ ایکٹ لا تو ہے ہمارے پاس, تو یہاں فیملی کے بغیر تو دیٹ پرسن ڈز ناٹ ہیو اینی چانس واٹس سو ایور. اور سوسائڈ ریٹس آر مچ ہائر ایز کمپیئر ٹو دا نارمل پاپولیشن اور ایز کمپیئر ٹو اے پرسن. اکثر ہم نے دیکھا ہے موسٹ سوسائڈ اسٹڈیز میں کہ بفور somebody commits an act of suicide they normally have alcohol in their blood, or they have, جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو they have alcohol in their blood, or they may have other substances in their blood. تو وہ جو ہوپلسنس چل رہی ہوتی ہے وہ الکوہول سے یا کسی اور اسٹیمولنٹ سے یا کسی اور ڈرگ سے اس کا ایکسپریشن ہو جاتا ہے. وہ ہوپلسنس ایکٹ میں کنورٹ ہو کے سوسائڈ کا ایکٹ یا ایکٹ آف سیلف ہارم میں آ جاتی. وہ جو لاسٹ اسٹرا ہوتا آن دا کیملز بیک, ایبسلیوٹلی. وہ جو طاقت چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی خدا نخواستہ سوئسائڈ کمٹ کر لے, خودکشی کر لے, وہ یوز کر کے وہ ڈس انہیبیشن سے پھر وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. بالکل درست کہا آپ نے جاز صاحب. تو یہ سوسائڈ از ایبسلیوٹلی ون آف دا موسٹ, what shall I say, ایسی کمپلیکیشن ہے, کریٹیکل, جو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یار یہ کیسے پریونٹ ہو سکتی تھی. what could I have done differently, what could have others could have done differently. اس چیز کو
ابزارب کرنا بہت مشکل کام. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, وی آر آلموسٹ ریچنگ دی اینڈ, شو یہ کرتی ہے فیملی کہ سلپ ہو گئے, ٹب میں ڈراؤن ہو گئے, کوئی حادثہ ہو گیا, مگر اس کے پیچھے جو ہے اگر دیکھیں تو ہسٹری ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ڈرگ یوز کی, کوئی مینٹل النس کی. ہمیں اسٹیٹسٹکلی پتہ ہے, اور میں نے اور پروگراموں میں بھی ذکر کیا, مثال کے طور پہ بائی پولر النس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً 13, 14, 15 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے. اسکیزوفرینیا بھی ارلی ٹینز میں یا لیٹ ٹینز میں شروع ہو جاتا ہے, اور سم ٹائمز ایون ارلیئر. انگزائٹی بھی بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے, اور ڈپریشن بھی جلدی شروع ہوتی ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ ان کو کئی ایپیسوڈز ہوئے ہوں, مے بی دے ناٹ اسٹرانگ, جیسے ہماری ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں دے آر سب کلینکل اور سب سنڈرومل, یعنی کہ ان کی انٹینسٹی اتنی نہیں ہوتی. اور ہمارے ہاں ڈیٹیکشن ہے تو نہیں ہے ہی نہیں ڈیٹیکشن. سب سنڈرومل سب کلینکل بیماریوں کو تو چھوڑیں, فل بلون کلینکل بیماریاں بھی ڈائگنوز نہیں ہوتی. تو یہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہے کہ یہ آئی ایم نیور سرپرائز وین آئی سی پیشنٹس, اور جب میں ان کی ہسٹری لیتا ہوں اور کلوزلی ہسٹری لیتا ہوں تو ان میں 3, 4, 5 ایسے ایپیسوڈز ہوئے ہوتے ہیں پہلے جو کہ ان ریکگنائزڈ ہوتے ہیں, ناٹ پراپرلی ہینڈلڈ اور ٹریٹمنٹ. اور جیسے میں نے اپنے پروگراموں میں کہا کہ کوئی بھی بیماری, دی ارلیئر یو انٹروین دا بیٹر دی ہیلتھ آؤٹ کم. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئے نا ینگسٹرز, ٹین ایج کا آپ نے ذکر کیا, مگر کئی دفعہ 20 سال کی عمر میں چلے گئے, 25 میں چلے گئے, اور ان کو کوئی اسٹریس آیا, کوئی ٹراما آیا, سم تھنگ لائک PTSD, جی ہاں, تو پھر وہ اس طرف چلے گئے ڈرگز کی طرف, یہ بھی ممکن ہے؟ دیکھیں جی, انسان ایک انوائرمنٹ کا پروڈیوس ہے, اور وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے دیٹ لائف از واٹ ہیپنس ٹو یو وائل یو پلاننگ اٹ. آپ نے بڑے بڑے اچھے خواب دیکھے ہوتے ہیں اپنی شادی کے بارے میں, اینڈ سڈنلی یو ریئلائز کہ یور وائف از ہیونگ این افیئر, اور دا وائف تھنکس ویل دا ہسبینڈ از ناٹ لوئل, یا کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے, کسی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کچھ اور مسئلہ. تو لائف دین ٹیکس اے یو ٹرن, اور پھر اس میں سکون, چونکہ آپ اس چیز کو تسی یو ٹرن دا نہ لیا تے منڈا ہس رہا, کیونکہ ساڈے پولیٹکس سے اج کل پاکستان وچ یو ٹرن, آئی ایم سو سوری جی, میں یو کے ساتھ بڑی ساری چیزیں لنکڈ ہیں, ایون یوٹیوب ہے اینڈ دیر مینی ادر ورڈس. سو آئی وازنٹ ان پرٹیکولر ریفرنگ ٹو any political statement made by anybody. But what I'm just trying to say is آپ نے مجھے تھاٹس کو نا بالکل الٹا سیدھا کر دیا. I'm sorry sir. نہیں سر, آپ بات کر رہے تھے کہ بندہ پلان کر رہا ہوتا ہے, man proposes and God disposes. So life happens to you while you're planning it. So اگر کوئی adverse incident ہوتا ہے تو اس کو لوگ necessarily بیماری کے طور پہ تو نہیں دیکھتے, وہ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ڈیفیکلٹی کو, through alcohol, through substances, through having other relationships. تو جن لوگوں کے سپورٹیو نیٹورکس ہوتے ہیں, اچھے دوست ہوتے ہیں, اچھے ریلیٹیوز ہوتے ہیں, وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, they can approach and seek professional help, ان میں تو ریکوری اور قسم کی ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ جو نہیں کر پاتے اس طرح کی ہیلپ کی اپروچ, یا ان کی سمجھ میں نہیں ہوتی, then one drink becomes a drink too many for them. You know, a quarter of bottle goes to half a bottle of alcohol goes to 3/4 of a bottle. وہ پھر ایک سبسٹنس مس یوز میں پھنس جاتے ہیں, اور وہ ان کا جو غم ہے, دکھ ہے, وہ اپنی جگہ پہ کہیں چھپ جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے, کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ کین ہیپن ٹو اینی ایج. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایز وی گیٹ اولڈر, in men, if they're older of a certain age, if they have physical disease, they can use substances and they have a much higher suicide rates. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ینگ لوگوں میں سوسائڈ ریٹس بہت زیادہ ہیں, یونیورسٹی گوئنگ بچوں میں, بچیوں میں. تو یہ سبسٹنس مس یوز کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں, ذہنی بیماریوں کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں,
اور ان ایکسپیکٹڈ انوائرمنٹل اسٹریسز جیسے آپ نے ذکر کیا ان کے ساتھ بھی تمام چیزیں لنکڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انسان کا ایک ایٹرنل مقصد ہے سکون ڈھونڈنا. اس میں مذہب کا بھی رول ہے, اسپریچویلٹی کا بھی رول ہے, دواؤں کا بھی رول ہے, سائیکو تھیراپی کا بھی رول ہے. میں ایک ریزیلینس پہ لیکچر دے رہا تھا, تو انہوں نے 10 پوائنٹس بتائے ہیں کہ جو سب سے ریزیلینس مینز دی ایبلٹی ٹو باؤنس بیک. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ربڑ کی پلاسٹک کی چیز کو جب آپ بینڈ کرتے ہیں, جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو اسی جگہ پہ وہ واپس آ اپنی جاتا ہے. ساخت کو واپس مینٹین. So that is resilience. Resilience means the ability to bounce back or to come back to its original shape. تو اس میں اگر آپ کے پاس سپورٹیو فرینڈز ہیں, آپ کا جاب اچھا ہے, جاب ریٹینڈ ہے, فیملی اچھی ہے, آپ کا جسم ہیلدی ہے, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کا ذہن جتنا آپ اس کو ہیلدی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کہہ کے لگاتے ہیں, ہنستے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, پیسے کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگتے, خوشی کو سٹرکچر دیتے ہیں, خوشی حاصل کرنے کے طریقوں پہ غور کرتے ہیں. سو those people are more resilient. اور میں نے غالباً ایک اور مثال بھی کبھی دی ہو اس پروگرام میں کہ میں ریسنٹلی ساؤتھ افریقہ گیا تو میں نے وزٹ کیا رابن آئلینڈ, جہاں نیلسن منڈیلا کو ایک سیل میں رکھا گیا 23 سالوں کے لیے. یہ بات مجھے بعد میں پتہ لگی کہ وہ بڑے پایا کا بہت ہائی کلاس باکسر تھا, نیلسن منڈیلا. جی ہاں. اینڈ ہی واز سو فٹ, سو ہی سروائیوڈ آل دیٹ ایڈورسٹی, اور ذہنی طور پہ بھی بہت اسٹرانگ تھا. تو دیٹ از اے گریٹ ایگزامپل آف ریزیلینس. تو ہم لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سیلف ہیلپ بکس ہیں, باہر گروپس ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. لائف کوچنگ کا میں یہ سوچتا ہوں بڑا گریٹ رول ہے کہ ایک شخص جو اس سبسٹنس مس یوز اور بے ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہے, اور جب وہ ریکور کرتا ہے, جیسے ہم کوچ یوز کرتے ہیں اپنی گیم کو بہتر کرنے کے لیے, تو ہمیں اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے, ہمیں زیادہ پروڈکٹیو بنانے کے لیے, ہمیں اچھے لیڈر بنانے کے لیے, ہمیں اچھے ٹیم پلیئر بنانے کے لیے لائف کوچنگ از ویری ویری وائٹل. اور میں نے خود بھی کوچنگ ریسیو کی ایز پارٹ آف مائی ٹریننگ, اینڈ آئی فاؤنڈ دیٹ ایکسٹریملی ہیلپفل. اینڈ آئی ایم اے گریٹ پروپوننٹ. گو ایکسپینسو یہ کام ہے, اگر میرے جیسا یا آپ جیسا انڈیویجول کوئی افورڈ کر سکتا ہے, اٹس سرٹنلی ورتھ وائل انویسٹمنٹ. تھینک یو ویری مچ. تو جو ایگزیکٹو لیول کے لوگ 15-16 ہزار ایک چھوٹے سے گرام آف کوکین پہ یوز کرتے ہیں, سو مے بی دے مے نیڈ ٹو انویسٹ ان improving their mental health and improving their resilience and ability to bounce back, and they'll make effective leaders. تو ہمارے یہاں یہ کانسیپٹس نہیں ہیں جو ہمیں انجینڈر کرنے ہیں, ڈیولپ کرنے ہیں. that there are many ways to handle your life. لائف سکلز آنی چاہیے. Absolutely. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم کیونکہ یہ دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, جی, موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے, بچوں کے بھی, بڑوں کے بھی, اور کئی دفعہ ہم اپنوں سے فزیکلی اتنے دور نہیں ہوتے, مگر ہم اپنی ہی ایک ورلڈ میں کھوئے ہوتے ہیں جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے. کئی دفعہ ہم نیند کو بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک چیز جو مجھے اکثر جو ہے میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں, اور آپ کے سامنے بھی رکھوں گا, کہ شاید فوڈ از دی ڈرگ that is overused, and exercise is the kind of drug, if I may call it so, which is highly underused. تو یہ جو لائف اسٹائل ہے, that can also help us keeping away from problems of dual disorder. دیکھیں جی, صحت مند جسم, میں تو دماغ اور جسم کو علیحدہ کرتا ہی نہیں. اللہ میاں نے سب سے اوپر اس لیے لگایا ہے کہ پوری جسم کا خیال رکھ سکے. تو ذہنی صحت بہت امپورٹنٹ ہے, جسمانی صحت بہت امپورٹنٹ ہے.
میں ایک اور ایگزامپل بھی دیتا ہوں لوگوں کو کہ جب وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو دے نارملی سلیپ ویل. اچھا. جب وہ ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں تو کہتے یار میں کل رات ستا نہیں ٹھیک, میں جم نہیں سی گیا یا واک نہیں سی کی تھی. سو ایکسرسائز کا وہی افیکٹ ہے برین ویوز پہ جو نیند کی گولیوں کا ہے. جب آپ روز نیند کی گولیاں کھاتے ہیں اور ایک دن نہیں کھاتے تو آپ کی نیند خراب ہوتی ہے نا. کریکٹ. تو میرا تو خیال ہے کہ جیسے اور بھی باتیں ہوتی ہیں ویلدی باڈی کی یا ہیلدی باڈی کی, تو امیر جسم وہی ہے جو کہ صحت مند جسم ہے, اور صحت مند جسم میں میں مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو علیحدہ نہیں کرتا. توازن ہونا چاہیے. ہاں جی. تو بڑی ورتھ وائل انویسٹمنٹ ہے, لیکن کبھی زندگی کی دوڑ میں بھول جاتے ہیں ہم کہ ایک چیز کی جو ہم سوچتے ہیں یار یہ کام ختم کر لیں تو پھر ایکسرسائز کر لیں گے, بعد میں جب گھر پہنچتے ہیں پھر سوچتے ہیں یار بہت تھک گئے آج, کل کر لوں گا میں اس کو. بہت دیر ہوگی. ہاں. تو صبح سب سے پہلے کام یہ کریں, از دا بیسٹ ایڈوائس آئی کین گیو یو. میں خود بھی کوشش کرتا ہوں لیکن اکثر شاید نہیں کر پاتا, بٹ ڈونٹ, جتنا بھی کریں اتنا ہی اچھا. ایبسلیوٹلی. ایک میں بڑی آپ کو میں دیر از اے جم ویری کلوز ٹو مائی ہاؤس ان انگلینڈ, تو اس میں پڑھ رہا تھا that the worst workout is the workout that you've not done. آپ کتنے برے طریقے سے ڈمبل اٹھا لیں, دوڑ لگا لیں, اٹس بیٹر. that is better. The worst workout is the workout that you've not done. So I'll kind of stop giving my comments here, and Thank you. will like to thank you for being here. I'm traveling tomorrow, so hopefully God willing see you sometimes soon, and all the best to Sadakat Saab, to yourself, to all the team, production team کو, اور ان تمام مریضوں کو, لوگوں کو جو ہو سکتا ہے کہ ان کو ان میں سے کوئی باتیں جو ہیں ان میں سے اگر 2-4 میسیجز بھی اگر صحیح جگہ پہ پہنچ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایفرٹ ورتھ وائل ہوگا. بالکل صحیح. ڈاکٹر رحیل کریم آپ کا بہت شکریہ. عامر ہاشم آپ کا شکریہ, اور سائرہ آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر رحیل کریم ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے, کل واپس UK جا رہے ہیں, مگر ہی ول بی اویلیبل. یہاں پہ ولنگ ویز پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ان کا نمبر دے سکتے ہیں, آپ ریموٹلی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ عنقریب پاکستان میں تشریف لائیں گے, یہاں پہ ولنگ ویز میں بھی ہوں گے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں فار اینی سائیکیٹرک پرابلم, یا اگر آپ زندگی میں بہتر اور اپنے بچوں کو, خود کو, کہیں پہ بزنس میں, اپنی جو آئلی زندگی ہے, کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہے, اسٹریس ہے, سو ہی از اے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ. اس وقت جو ہے برطانیہ میں اپنی پریکٹس کر رہے ہیں 2 دہائیوں سے. ہم بہت ہی مشکور ہیں, ان کے شکر گزار ہیں کہ یہاں پہ تشریف لائے, وقت نکالتے ہیں, ہمارے ساتھ ولنگ ویز میں تشریف لاتے ہیں. سو کائنڈ آف یو ڈاکٹر رحیل. تھینک یو فار ہیونگ می سر, تھینک یو فار ہیونگ می. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ڈاکٹر اعجاز قریشی کو بھی اجازت دیجیے. آپ کے وقت کا شکریہ. اللہ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے, اور یاد رکھیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ہوپ لیس نہ ہو, مایوس نہ ہو. There is always light at the end of the tunnel. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.